تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، رمضان کا مہینہ جب گزرتا ہے تو عید جب قریب آتی ہے تو ہمارے سامنے دو تین کام ایسے ہوتے ہیں جو اجتماعی طور پر اس کام کو کیا جاتا ہے. ایک ہے صدقۃ الفطر، یہ بھی ضروری ہے، واجب ہے یہ. اسی طرح عید الفطر کی رات کا مسئلہ، اور اسی طرح عیدگاہوں میں نماز پڑھنے کا مسئلہ. یہ تینوں ایسے مسئلے ہیں جو عمومی طور پر ہمارے مسلمانوں کے اندر حد سے زیادہ کوتاہی اور حد سے زیادہ ہمارے مسلمانوں کے اندر لاپرواہی اور حد سے زیادہ ہمارے مسلمانوں کے اندر من مانی اور حد سے زیادہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جیسا چاہتے ہیں ویسا جو ہے ان ایام کو، ان عبادتوں کو غیر طریقے پر کیا جاتا ہے. تو اس لیے مناسب یہی سمجھا گیا کہ بھی اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے تین باتیں رکھی جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی صدقۃ الفطر یہ ہر انسان پر، ہر صاحب نصاب پر اور ہر بالغ مرد پر اور ہر نابالغ بچے پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. حدیث پاک کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر کھجور سے 1 سا اور جو سے 1 سا فرض کیا گیا جو مسلمانوں میں سے ہر آزاد اور غلام پر، مرد پر اور عورت پر فرض کیا گیا ہے. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا. لہٰذا میرے بھائیوں، صدقہ فطر کا وجوب بھی رمضان کے مہینے میں، جس وقت رمضان کے روزے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، امت پر فرض کیا گیا، مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے روزے فرض فرمائے گئے، اسی سال جو ہے صدقہ فطر کو بھی فرض قرار دیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں کہ بھئی رمضان کے روزے پہلے فرض کیا گیا اور اس کے بعد کئی سالوں کے بعد وجوب کا جو ہے اس کا صدقہ فطر کا حکم دیا گیا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزوں کے ساتھ اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے صدقہ فطر کا حکم دیا ہے. اور صدقہ فطر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صدقہ فطر کی شرعی حیثیت یہ ہے، احناف کے نزدیک صدقہ فطر کی حیثیت وجوب کا درجہ رکھتی ہے، یعنی واجب ہے. اگر کوئی بندہ صدقہ فطر نہیں دیا تو وہ گنہگار ہوگا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، جیسا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فطرے کی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر. 1 سا کھجور دیں اور 1 سا جو ہر غلام، آزاد مرد اور عورت پر، چھوٹے بڑے مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے.
لہذا صدقہ فطر جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. اور صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے یہ بھی ضروری ہے. صدقہ فطر جو ہے ہر مسلمان پر آزاد، جو مسلمان کے پاس صاحب نصاب ہے. زکوٰۃ کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ بھئی جس مال پر سال گزرا ہو اس پر زکوٰۃ ہونا فرض ہے. اگر کوئی آدمی مالک نصاب بنا، 7.5 تولہ اگر کسی آدمی کے پاس مال آیا ہے، اگر اس مال پر، اس سونے پر سال گزر گیا تو پھر زکوٰۃ فرض ہے. 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے، اس پر جو ہے سال گزر گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، 52.5 تولہ کے بقدر اگر پیسہ ہے تو اگر اس پیسے پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ کے اندر بھی یہی چیز دیکھی جاتی ہے. اور صدقہ فطر کے اندر ایک چیز زائد دیکھی جاتی ہے. صدقہ فطر کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر زائد مال کو دیکھا جاتا. اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے اور پھر جو ہے نقد پیسہ ہے، مال تجارت اگر کوئی آدمی کے پاس ہے، ان 4 چیزوں پر سال گزرا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے. اور صدقہ فطر کے اندر، قربانی کے اندر 5ویں چیز کو دیکھی جاتی ہے. 5ویں چیز کیا ہے؟ ضرورت سے زائد چیز. اگر کسی آدمی کے پاس ضرورت سے زائد چیز ہے تو اس آدمی پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور اسی طرح جو ہے اس آدمی پر قربانی بھی واجب ہے. ضرورت سے زائد کا مطلب کیا ہے؟ ایک مکان کے اندر میں رہتا ہوں، ایک میں نے مکان جو ہے کرائے پر دے رکھا ہے، یا نہیں تو میں جو ہے ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. اپنا ذاتی مکان، اپنا خاص مکان میں جو ہے کسی کو جو ہے کرائے پر دے رکھا ہوں. میری ضرورت جو ہے ایک مکان سے ضرورت پوری ہو جا رہی ہے، لیکن ایک مکان میں جو ہے کسی کو کرائے پر دے رکھا ہوں، یہ ضرورت سے زائد ہے. اس پر جو ہے صدقہ فطر بھی اور قربانی بھی واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح ضرورت سے زائد چیزوں کے اندر گھر کے اندر ٹی وی ہے، یہ بھی ضرورت سے زائد ہے کہ نہیں؟ ٹی وی کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اسی طرح جو ہے ضرورت سے زائد چیزیں کپڑے ہوتے ہیں، ضرورت سے زائد الماریاں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی اس طرح کے جو برتن ہوتے ہیں. اور جیسا کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے، جہیز کے اندر دیا جاتا ہے تانبے کی چیزیں. دیتے نہیں دیتے؟ گھروں کے اندر سال ہاں پڑا رہتا ہے، تانبے کی چیزیں لاکھوں کی پڑی ہوئی رہتی ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے اور یہ صدقہ فطر نہیں دیتے اس کا. لہٰذا یہ بھی چیز جو ہے زائد ہے تو اس مال پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. اور وہ آدمی، جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے، انہیں صدقہ فطر نہیں لے سکتا انہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لہٰذا جیسا کہ مالدار آدمی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. اور ایک حدیث مسند احمد کی ایک روایت ہے، غریب آدمی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب آدمی بھی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی غیرت مندی کے مطابق وہ بھی صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کرے. جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی کو اللہ اس کے ذریعے پاک کر دیتا ہے، یعنی صدقہ فطر کے ذریعے سے اللہ اس کے گناہوں کو پاک کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. فقیر جتنا دیتا ہے اس کی طرف سے اس سے زیادہ اسے واپس لوٹایا جاتا ہے. اگر کوئی فقیر تھوڑا مال دیتا ہے، اللہ اسے بڑا کر دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب دوسری بات، صدقہ فطر کے وجوب کا مقصد کیا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے ضرورت ہونا چاہیے. بعض ہمارے مسلمان بولتے ہیں حضرت زکوٰۃ دیکھو سست ہو گئی، حضرت غریبوں کو کھلا کر سست ہو گئے، حضرت صدقہ فطر یہ کئی کو اکھے حضرت. اللہ بولتے نہیں بولتے ہیں کیا تب رتی ایڈجسٹمنٹ زیادہ ہوگا تو اللہ کی ذات پر انگلیاں اٹھانا شروع کر ڈالتے ہیں ہمارے مسلمان. تو اب ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک مزاج یہ بھی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر ہمارے اوپر کیوں واجب کیا ہے؟ یہ بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر صدقہ فطر جو واجب کیا ہے، اس کے 2 وجوہات ہیں، 2 وجہ ہیں. سنن ابو داود کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے امت مسلمہ پر صدقہ فطر جو واجب کیا ہے 2 وجہوں سے واجب کیا. ایک وجہ یہ ہے کہ روزے دار کے روزے میں اگر کوئی منہ پیشی ہے، اللہ اس صدقہ فطر کے ذریعے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی روزہ رکھا، آنکھوں سے گناہ کیا، زبان سے گناہ کیا، گالیاں دیا، غیبتیں کی، حسد کیا، بغض کیا، اس طرح نہ جانے ہمارے مسلمان جو ہے روزہ رکھتے ہوئے گناہ کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر کے ذریعے سے اللہ اس روزے کے اندر جو کم بیشی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں.
جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جو ہے آدمی کے گناہوں کو ہلکا کر دیتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو کم کر دیتا ہے، صدقہ انسان کے گناہوں، انسان کے وبال پر اس کی پریشانیاں کم کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر بھی انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ معلوم ہوا نہیں ہوا ہے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے ہم پر صدقہ فطر جو واجب کیا ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ غریبوں کا جو ہے ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ جس طرح عید کا موقع آتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ عید کے موقع پر آدمی جو ہے اپنی ضرورت جیسی پوری کرتا ہے۔ غریب آدمی جس کے گھر میں کھانا نہیں رہتا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں رہتا، اگر غریب آدمی کو صدقہ فطر دے دیا جائے تو پھر اس کی ضرورت اس دن پوری ہو جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر کا وجوب اللہ نے اس لیے تم پر واجب کیا ہے، دو وجہوں سے واجب کیا۔ یہ کہ روزے کی کم و پیشی دور ہو جائے، اور دوسری وجہ غریبوں کی ضرورت پوری ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ فطر کو واجب کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری چیز، صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ اچھا، اسی کی بات کے اندر زمین میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عمل نقل کیا گیا حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صدقہ فطر جو ہے عید الفطر سے پہلے، یعنی کہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے ہم صدقہ فطر کیا کریں؟ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے غریبوں کو دے دیا کریں۔ اب اسی طرح صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ کس وقت صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا جو وقت ہے، وہ ادائیگی کا جو وقت ہے آدمی پر، ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر، اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد یعنی عید الفطر کے دن اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد اگر کوئی آدمی مالدار بنیا، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ صبح صادق کے وقت، یعنی فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہو جائے، اس وقت سے لے کر فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے اندر اگر کسی آدمی کے پاس مال پہنچ گیا، اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو صدقہ فطر کی ادائیگی کا یہ وقت ہے یہ۔ اور اسی طرح صدقہ فطر کس وقت کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، بالغ مرد، عورت پر، چھوٹا بچہ، اگر کوئی بچہ جو ہے صبح صادق کے بعد، اگر کوئی بچہ صبح صادق کے بعد نہیں بلکہ صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا، اس وقت بھی اس بچے پر صدقہ فطر واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ مسلمان پر، آزاد پر، غلام پر، اور اسی طرح جو بچہ صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ کتنی مقدار ادا کرنا چاہیے؟ ہمارے مسلمانوں کے اندر تو ایک مزاج یہ ہے، ہم خالی جو ہے صدقہ فطر کانتے بھی امیر شریعت کا حکم آ گیا 90 روپے یا 100 روپے دیتی سونے نہیں، کتنا حضرت 90 روپے حضرت اس سال وطاچ انہیں کروڑ پتی رہا تو بھی 90 روپے دیتا سو انہیں کروڑ پتی رہا تو بھی 100 روپے دیتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر جو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہ 4 چیزوں پر حکم دیا۔ اگر کسی آدمی پر اللہ نے مال دے رکھا ہے، انہیں 4 طریقے سے صدقہ فطر ادا کرے۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی مقدار پر وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ دوسری چیز کشمش، اسی طرح جو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو اسی طرح گیہوں، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں ان کی مقدار پر صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اب کتنا مقدار ہونا، کتنا کلو ہونا، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ موجودہ اوزان کے اعتبار سے کیا ہے کہ بھئی جو کی جو قیمت ہوتی ہے پیمانے کے اعتبار سے تقریباً 3.5 کلو 3.5 کلو جو ہے جو کی قیمت ہوتی ہے، نصف سا کی مقدار 1.25 کلو۔ اوزان شریعہ کے اعتبار سے جو ہے گندم کی جو قیمت ہمارے اس زمانے آج جو ہے قیمت جو ہے 90 روپے چل رہی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بھئی
آدمی کو کھجور کے اعتبار سے بھی صدقہ فطر دینا انہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ نے وسعت دے رکھا ہے، کشمش کے اعتبار سے بھی انہیں اس کی مقدار سے بھی صدقہ فطر دینا۔ اسی طرح اگر اللہ نے طاقت دے رکھا ہے، کھجور جتنی مقدار میں کھجور ملتا اتنی مقدار میں جو ہے صدقہ فطر ادا کر دیا کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح صدقہ فطر کے مصارف کیا، کن کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ جو آدمی جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان نہیں اس آدمی کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے اسے آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ یہ تیسری بات۔ اسی طرح صدقہ فطر دوسرے شہروں میں دینا، میں ہندوستان میں رہتا ہوں، پڑوس ملک میں اگر دینا چاہ رہا ہوں دے سکتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ سعودی میں اگر کوئی غریب ہے آپ وہاں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر ایک شہر سے دوسری شہر میں اگر بھیجنا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی صدقہ فطر دینا چاہ رہا ہے، جس ملک میں انہیں رہتا اس ملک کا حساب، سعودی میں رہ رہا انہیں تو سعودی کے حساب سے انہیں صدقہ فطر نکالنا۔ یہ نہیں کہ میں جو ہے ہندوستان کا رہنے والا میں ہندوستان کے حساب سے صدقہ فطر نکالتا ہوں، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ جس ملک کے اندر جس جگہ پر جس جگہ انہیں مقیم ہے وہاں کا اعتبار کرتے ہوئے صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی سعودیہ میں رہتے ہوئے اپنے خاندان والوں کا صدقہ فطر انہیں نکال رہا تو انہیں سعودی کے اندر بھی اپنے خاندان والوں کا اسی مقدار میں انہیں سعودی کے حساب سے نکالنا انہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں کہ میرے گاؤں والے ہندوستان میں رہتے تو میں ہندوستان والوں کے حساب سے نکالتا ہوں، اس کا اعتبار نہیں۔ انہیں جس جگہ پر نکال رہا نہیں اس کا اعتبار کیا جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح شوہر کا صدقہ فطر بیوی اگر نکالنا چاہے تو نکال سکتی ہے، انہیں غریب رہا تو ہے کہ نہیں؟ دینے کی حیثیت نہیں ہے۔ بعض ہمارے لوگ ہوتی نا جورو کے مال کھا کھا کو پھک جاتی، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ سال میں ایک مرتبہ صدقہ فطر، 2 دن پہلے کی بات، فون آئی، بول رہے ایک مستورات فون کیے مجھے، کہا کہ حضرت میرے شوہر کا صدقہ فطر میں ہی نکالنا کہ حضرت؟ بولا کیا بات ماں؟ بولے نہیں حضرت ہمارے مرد مجھے سال ایج بولتی تجھ کے نکالنا سو کہتی اس سے میش نکالتی تو حضرت کے دیو نے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ شرمندگی کی بات ہے۔ تو بہرحال صدقہ فطر جو ہے عورت اگر صاحب نصاب ہے تو انہیں نکالے گی، شوہر اگر چاہے تو انہیں نکال سکتا، نابالغ بچے ہیں تو ان کا صدقہ فطر تو باپ خود نکالے گا، دیوانہ بچہ ہے اس کا صدقہ فطر بھی باپ خود نکالنا انہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں چھوٹا بچہ دیوانہ رہا تو صدقہ فطر نہیں نکالتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ان لوگوں کا بھی صدقہ فطر باپ خود نکالے گا۔ اگر انہیں بچے اگر صاحب نصاب ہے، مال بہت زیادہ ہے تو ان بچوں کے مال سے بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے بھائی باپ جو ہے بچوں کا صدقہ فطر، چھوٹے بچے نابالغ کا، بیوی کا صدقہ فطر بیوی کی اجازت سے نکال دے، یا نہیں تو اجازت نہیں دی پھر بھی نکال دے، کوئی بات نہیں، اس سے بھی ادا ہو جاتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال بات جو ہے صدقہ فطر کی تھی یہاں تک ہو گئی۔ دوسری بات جیسا کہ میں نے کہا عید الفطر کی رات میں ہمارے مسلمانوں کا مزاج کیا ہے بھائی؟ جیسے عید الفطر کی رات آ جاتی ہے، وہاں گئے شاپنگ کو، وہاں گئے پوری رات ہمارے مسلمانوں کی خریداری میں پوری رات گزر جاتی، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حالانکہ عید الفطر کی رات جو ہے وہ عبادت والی رات ہے، یہ فضیلت والی رات ہے۔ عید الفطر کی رات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدین کی رات بڑی فضیلت کی رات ہوتی ہے۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں کو قیامت میں اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر شعب الایمان کی ایک روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان کے موقع پر دن میں روزے رکھے اور جو ہے رات میں عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت میں رسوا نہیں کرتا۔ اسی ضمن میں حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس شخص نے عیدین کی رات کو عبادت کی تو اس کا دل اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے اور وہ آدمی انسان بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جانور بن کر نہیں کھڑتا انہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے عیدین کی رات میں عبادت کرو، یہ رات عبادت کی ہوتی ہے، عیاش پرستی کی نہیں۔ وہاں گئے وہاں پھرنے کے واسطے وہاں گئے، شیطان جس طرح آزاد ہوا عید کی رات میں انہیں بھی آزاد ہو جاتا پوری مسجد سے، ہے کہ نہیں؟ یہ رات عبادت کی ہوتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ
کئی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت کے فیصلے کرنے والے ہیں. جیسا کہ ایک روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی رات کو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. عید الفطر کی رات کو اللہ دعائیں قبول کرتے. عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے والوں کی اللہ عبادتوں کو قبول کرتے. جو مانگو آپ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں. اس لیے حدیث پاک کے اندر فضائل اعمال کے اندر شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل رمضان کے اندر لکھے ہیں اس حدیث کو لیلۃ الجائزہ لکھا ہے. جائزہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کو بے انتہا دینے والے ہیں. اپنے جو ہے بندوں کو بہت زیادہ دینے والے ہیں. لینے کے دن میں لے بولے تو بھاگ کو بھاگ رہا ہمارا مسلمان آج بھاگ رہا کہ نہیں بھاگ رہا ہے. اس لیے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. کتنی راتوں میں؟ 5 راتوں میں ضرور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں جمعہ کی رات ہمارے مسلمان جمعہ کی رات میں جمعرات کی رات میں کیا کرتے ہیں؟ جمعہ کی تیاری کرو بھائی بولے تو پورا گھوم پھرتے رہتی. حالانکہ وہ رات میں اللہ تعالیٰ عبادتوں کو انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی رات جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، اور اسی طرح ماہ رجب کی پہلی رات 15ویں شعبان کی رات. آگے فرماتے ہیں اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے. مستحب ہے عبادت کرنا. اس رات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی جو ہے عبادتوں کو قبول کرتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں. اور ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر کے حدیث ہے ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے موقع میں رمضان کے دنوں میں افطاری کے موقع پر جتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت مغفرت کرتے ہیں تاخیرات یعنی لیلۃ الجائزہ کی رات میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں وہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس سے دگنا زیادہ مغفرت کرتے ہیں اس وقت. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے جو عید الفطر کی رات میں کیا کرنا ہے ہمیں خوب عبادت کرنا ہے اور جو اس رات میں اللہ سے جو مانگنا ہم کو اللہ دیتے ہیں ہمیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات. اور دوسری بات جو ہے اسی طرح عید الفطر کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے عید کی نماز پڑھنا. ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ کوتاہی یہ ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ کوتاہی ہے. انہیں مسجد کا صدر بن گیا تو انہیں بھی ایک مسجد میں جو ہے نماز رکھ لیتا ہوتا نہیں ہوتا. انہیں ایک مسجد میں کمیٹی میں جم گا پوری مسجد کے محلے والوں کو ایسا سمجھتا میرے باپ کا ٹھیکیدار. انہیں کون سا ٹھیکیدار؟ پورے محلے کا ٹھیکیدار. اعلان ڈالتا بھائی عید کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں. بولتے نہیں بولتے ہیں. ہو رہا نہیں ہو رہا ہمارے مسلمانوں کے اندر. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حدیث کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھے ہیں. بقیہ ساری نماز اللہ کے رسول عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے. کہاں پڑھتے تھے؟ عیدگاہ میں پڑھتے تھے. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ اللہ کا جو ہم پر عذاب نازل ہوا ہے عمومی طور پر اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب میری سنت کو توڑا جا رہا ہو تم میری سنت کو زندہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے. تمہیں کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا. کون اٹھے اپنی مسجدوں میں اعلان کرنا شروع بھائی میری مسجد میں فلاں وقت میں عید کی نماز میری وقت میں عید کا کہاں جا رہے حضرت اب کہاں جا رہے عید کا ہمارے. اس لیے تو غیر جو ہے عیدگاہوں پر نظر جمائے بیٹھے ہیں. ہبلی کا عیدگاہ کا واقعہ آپ گزشتہ سال سنے ہوئیں گے جہاں عید کی نماز ہوتی تھی آج اس عیدگاہ پر عید کی نماز نہیں مندر بنی ہوئی ہے وہاں پر. میں خود دیکھ کر آیا بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ کس کا کوتاہی ہے؟ یہ ہمارے مسلمانوں کی کوتاہیاں ہیں. عید کی نماز بھی بغیر شرمندگی کے ساتھ مسجدوں میں اعلانات کر مسجدوں میں رکھ ڈالتی ہو رہا نہیں ہو رہا یہ چیزیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بھئی ایک بات میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں ذہن میں رکھنا. نماز کا ثواب مکے میں سب سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ ایک نماز پڑھو کتنے نمازوں کا ثواب؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. مدینہ منورہ میں پڑھو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ہے کہ نہیں؟ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت معلوم تھی نہیں تھی؟ مدینہ منورہ کی ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب. مدینہ چھوڑ کو اللہ کے رسول کو کیا ضرورت تھی عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھنے کی؟
کیا ضرورت تھی بھائی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ کم تر سمجھتا ہوں، ان کی سمجھداری کو میں کم تر سمجھتا ہوں، میری سمجھداری یہ ہے میں مسجد میں نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ نہ مسئلہ آیا سو، یہ نہ سوال ہے ہمارا مسلمانوں کا۔ بھائی کمزور ہے، ضعیف ہے، چل نہیں سکتا، چلو کوئی الگ بات ہے، کوئی محلے میں ایک مسجد میں عید کی نماز رکھ لو۔ عمومی طور پر مسجدوں کے اندر ہر عید کا، بھائی میسورٹ کا عیدگاہ ہے، ہمارے احمد نگر کا عیدگاہ ہے، چامرس پیٹ کا عیدگاہ ہے، یہ عیدگاہ کتنی قریب ہے؟ پورے علاقے میں 3 عیدگاہ ہیں۔ اگر سارے مسلمان اگر عیدگاہ میں نماز پڑھنا شروع کر دے، کتنے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی نہیں بڑھتی؟ اگر کوئی مولوی صاحب اگر اس پر فتویٰ دے دے، دوسرے جمعہ حضرت تمہیں جاؤ دوسری جگہ دیکھ لو گتی، بولتے نہیں بولتے ہیں جاؤ حضرت بس تمہیں بولے سو۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت کو توڑنے والے نہیں کنوں ہو رہا، نہیں ہو رہا ہے چیزیں۔ عید کی نماز فضائل سنو، حدیث سے پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے اندر اس حدیث کو لکھے بھی ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے جب بندہ رمضان کے روزے رکھ کر عیدگاہ کے لیے نکلتا ہے، تکبیر کہتے ہوئے نکلتا ہے، رمضان کے عیدگاہ کو جب نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، عید کی گلیوں میں، عیدگاہ کی گلیوں میں جہاں جہاں مصلی پہنچتا ہے اس کے استقبال کے لیے آسمان سے اللہ فرشتوں کو اتار رہے ہیں۔ کسے اتار رہے ہیں؟ کس کی نماز پڑھنے کے لیے؟ کہاں نماز پڑھنے کے لیے؟ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے واسطے۔ حضرت بات سمجھ میں آ رہی؟ آسمان سے اللہ فرشتوں کو اتار رہے ہیں، جو عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھے اس کے استقبال کے لیے تمہیں جا کر کھڑے ہونا ہے، مغفرت کی دعا کرو ان کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کی فوج کے ساتھ عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے والوں کے لیے آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ بھئی علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر جو ہے عیدگاہ اگر شہر کے اندر آ گیا تو اس کا حکم جو ہے مسجد کے حکم میں ہو جاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، میں اس مسئلے کو مانتا ہوں۔ لیکن جو مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہمارے محلے کے اندر عیدگاہیں ہونے کے باوجود بھی کیا ضرورت ہے کہ بھئی مسجدوں کے اندر اعلانات کرتے ہوئے عید کی نماز رکھنے کا کیا مقصد ہے اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھنے کی بھی ترغیب دی، جانے کا طریقہ بھی بتایا اللہ کے رسول نے عیدگاہ کے اندر کس طرح جایا جائے۔ عید الفطر کے اندر اگر عیدگاہ جا رہے ہو تکبیر کہتے ہوئے جاؤ آہستہ، اگر جو ہے عید الاضحیٰ کے اندر جا رہے ہو، جو ہے بقرعید میں جا رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیر زور سے کہتے ہوئے جاؤ۔ یہ آداب سکھائے اللہ کے رسول نے عیدگاہ کے لیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایک طرف سے جاؤ عیدگاہ کو نماز پڑھ کے دوسری طرف سے آنا تمہیں۔ یہ آداب اللہ کے رسول چپکے سکھائے سو، ہم نا چپکے سکھائے سو کیا بھائی؟ کیا ضرورت ہمارے مسلمانوں کو؟ آج ہر اٹھے آدمی مسئلہ بتاتے ہوئے، ہر آدمی آج کمیٹی کا مسئلہ بتا رہا، آؤ بھائی ہماری مسجد میں عید کی نماز اتنے بجے فلاں بجے آ جاؤ۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے سب چیزیں؟ اس لیے میرے بھائیوں عید کی نماز کہاں پڑھنا سو؟ عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بھئی اگر عیدگاہ جو ہے وہ شہر کے اندر داخل ہو گیا تو اس کا حکم عام مسجدوں کی طرح ہو جائے گا، ہم اس مسئلے کو مانتے ہیں، لیکن جو موجودہ عیدگاہ ہیں کیا اسے تالا لگا ڈالنا؟ ہمیں تالا لگا ڈالنا کہ حضرت بند کر ڈالیں دیں؟ ایک مسئلہ میرے پاس عیدگاہ کا آیا، انہیں کہا کہ حضرت آج مسجد کوئی بات نہیں، یہ میں رمضان سے پہلے کی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک آدمی میرے پاس مسئلہ لا کر کہا، اس نے عذر کیا لکھا، حضرت موجودہ زمانے کے اندر عید کی نمازیں مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہیں اور عیدگاہیں بیکار پڑی ہوئی ہیں، حضرت آپ فتویٰ لکھ کر دو مجھے، اب عیدگاہ پر جو ہے ہمیں اسکول بنا رہے ہیں، حضرت آپ لکھ کر دو مجھے۔ بولے انہیں اتنی جرت کہاں سے بھی آ گئی؟ اتنی جرت ہمارے مسلمانوں کے اندر کہاں سے آ گئی؟ میں نے اس سے کہا عزت ہے تو خاموش چلے بھائی، اٹھ کر ایسے تو چلے رہے خاموش اٹھ کر۔ اپنے گھر کے اندر ہر ایرے گیرے نتو گیرے کو بٹھا لیتا کیا بلا کو؟ اس کی حفاظت کرتا نہیں؟ بھائی میرا گھر ہے، میرے گھر کی میں حفاظت کر تو نہیں کرتا، کسی کو گھسنے دے دیتا ہوں میں اندر؟ کون بھی آیا تو میں گھر کے اندر گھسا دیتا ہوں؟ نہیں گھساتا ہے۔ اسی طرح عیدگاہوں کی حفاظت صحیح طریقے سے تمہیں کرے تو کیا ضرورت تمہارے اوپر اس پر انگلیاں اٹھانے کی؟ کون تمہیں بول سکتا ہے کہ یہاں جو ہے کھیلنے کی جو ہے جگہ بنائی جائے؟ کون تمہیں کہہ سکتا ہے کہ بھئی ان عیدگاہوں پر بچوں کو کھیلنے کے لیے جو ہے ایک گراؤنڈ بنایا جائے؟ اگر آپ وہاں نمازیں پڑھیں گے، آپ جو ہے صحیح طریقے سے اس کی حفاظت کریں گے، گورنمنٹ اسے کوئی چھین سکتی ہے؟ اسے چھین سکتے کیا بھئی؟ نہیں چھین سکتی۔ یہ میری کوتاہی ہے، یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ آج عیدگاہ اور غیروں پر نظر پڑی ہوئی ہے،
انہیں وہ جو بولتی سال میں 2 بار نہ نماز پڑھتے اس تمہیں دوسرا کیا کرنا تم نہ دوسرے دنوں میں کیا بھی نہیں ہوتا چلو گراؤنڈ بنا ڈالو اسے ہے کہ نہیں. سیاست دانا دیکھو عیدگاہ کے اندر کام ہی ملتا نہیں ان کو جو ہے اپنا جلسے جلوس کرنے کے واسطے عیدگاہ میں چلو حضرت ہماری زبان ہے نا ہمارے زبان میں بولتی نا غریب کی جورو سب کی بھابھی بولتے نہیں بولتے. ایسا مثال اللہ کے نام پر کوئی مال مل گیا تو ہر ایرا گر آیا اس مال پر چھیننے کے قبضہ کرتا اس میں. تو بہرحال میرے بھائیوں عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھنا یہ سنت رسول اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت سنت ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھو اللہ تمہارے دعائیں قبول کریں گے. مجمع کی کثرت پر اللہ جو اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر بیان کریں گے اے میرے فرشتوں یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے رمضان پورا روزہ رکھا عبادتیں کی آج دیکھو اتنے پورے جمع ہوئے ہیں ان کا کیا دیا جائے جائزہ. یہ شیخ صاحب ذکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل عمل کے اندر حدیث لکھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے مخاطب ہوتے فخر سے بیان کرتے اے میرے فرشتوں لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہے سب میرے پاس آ کر جو جھولی پھیلائے بیٹھے بتاؤ میرے فرشتوں ان کو میں کیا دوں. اللہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ان مزدوروں کا جو ہے بدلہ صحیح طریقے سے دیا جائے. اللہ اعلان کریں گے عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے والوں کو اعلان کریں گے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو ہم ان کے سارے گناہوں کو معاف کر ڈالے. کیا کر دیے سارے گناہوں کو. یہ فضیلت کہاں ہے حضرت کہاں ہے فضیلت. یہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے والوں پر ہے. اللہ جو ہے فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے بیان کریں گے میرا خدا جب کسی چیز پر فخر کا دعویٰ کرے میں اپنے خدا کو اس بات پر عمل کرنا سو کہ میں اس بات سے بھاگنا سو بھی میں کرنا کہ نہیں کرنا حضرت میں. اس لیے جو ہے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کی کوشش کرو. جہاں کہیں جس محلے کے اندر بھی مسجدوں میں اگر ہوتی ہے تو محلے والوں کی ذمہ داری ہے ان سے کہو کہ حضرت سال میں 1 مرتبہ موقع ملتا وہ موقع بھی تمہیں جو ہے اپنی مسجدوں میں چندہ کرنے کے واسطے کیا کرنے کے واسطے چندہ کرنے کے واسطے عید کے موقع پر بھیک مانگنے کے واسطے تمہیں جو ہے عید کی نماز رکھنے کی کیا ضرورت تم نہ. میرے جملے بڑے سخت ہیں یہ بڑا غصہ آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر ہے کہ نہیں. پورا مہینہ جو ہے چندہ کرتے ہیں رمضان میں بھیک مانگنے کے نام پر رمضان میں عید کی نماز رکھ کر وہاں بھی چندہ مانگنے بے شرمی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جاؤ مانگنے کے لیے عیدگاہ پر کوئی منع نہیں کرتا تمہیں. اللہ کے رسول کی سنت کو توڑا کر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ مسجد میں جو ہے اللہ کے رسول کی بغاوت کرتے ہوئے مسجد میں عید کی نماز رکھنے کی تمہیں بات سمجھ میں آ رہی میری. اس لیے جہاں کہیں محلے کے اندر ہو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے ان سے کہے سال میں 2 مرتبہ اللہ ہمارے عمل سے فخر کرتا ہے. جملہ ذہن میں رکھنا اللہ ہمارے عمل سے اپنے فرشتوں کے سامنے میرے عمل سے فخر کرتا ہے. جس عمل سے میرا خدا فخر کرے اس عمل کو میں جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم چاہتے یہ ہیں عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھو مسجدوں میں نہیں. مسجدوں میں تو ہے دن میں ہمیشہ نماز سال میں کبھی بھی نہیں آتا. عید کی نماز کو پہلے صف میں کھڑی آتا ایکٹنگ مار لے گا ہے کہ نہیں. یہ بھی ڈواں ہم نہ معلوم ان لوگوں کی ہے ان کے بھی ایکٹنگ ہم نہ معلوم. پورا سال نہیں آتا رمضان گزر گا نہیں آیا عید کی نماز کو اتر لگا لے کو مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے رہتا آکو حضرت میں آکو ہوں حضرت سب کچھ سنا دو رتی کہتا ہوں. اب مولوی صاحب اعلان کرنا نہیں کرے تو وہ ایک پریشانی ہے کہ نہیں. پورا سال نہیں آتا انہیں عید کی نماز مسجد میں آکو پیچھے کھڑے آتا مولوی صاحب کی. اب مولوی صاحب بھی اعلان کرنا بھائی فلاں آدمی ہمارے جو ہے سیٹ صاحب آکو ہی فلاں ایم ایل اے کونسلر صاحب عید کی نماز کا آکو ہی. یہ کیسی ہمارے مسلمانوں کے اندر بےہودگی بھی ہے. بہرحال بہت سارے باتیں ایسے ہمارے مسلمانوں کے ہیں. ایسے ایک بات آخری بات اسی طرح عید کی نماز اور عورتوں پر فرض نہیں. عید کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سارے غیر مقلدین اہل حدیث جو ہے اپنے مسلک پر عمل کر رہے ہیں. ہم نہ کوئی اعتراض نہیں ان پر انہیں اپنے مسلک پر عمل کر رہے ہیں بھائی. لیکن ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہمارا جو ہے ہمارا مسلک یہ ہے ہمیں حدیث سے اس بات کی تعلیم دی گئی عورت کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. کیا ضرورت عیدگاہوں میں ہمارے مسلمانوں کو بھیجنے عورتوں کو بھیجنے کی. ہمارے محلے کے اندر میں خود میں دیکھا ہوں کئی ہمارے مسلمان عورتیں ہمارے تبلیغی حضرات کے مستورات بھی ہمارے جو ہے حنفی مسلک کے مستورات بھی جا کر غیر مقلدین کی مسجدوں میں جا کر تراویح پڑھ رہے ہیں. عید کی نماز جا کر پڑھ رہے ہیں. بولے تو بول رہے ہیں حضرت
انہوں پڑھ رہی ہمیں کیا گنہگار؟ بھائی جب اللہ تم نہ نہیں آنے کی اجازت دیا کیا بھائی ضرورت تمہیں؟ 5 وقت کی نماز میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم نے منع کر ڈالے کیا ضرورت تمہیں جا کر پڑھنے کی؟ بھائی جس عمل پر تمہیں واجب نہیں قرار دیا گیا، فرض نہیں قرار دیا گیا، عورتوں کو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تمہیں کیا ضرورت بھائی عیدگاہوں میں جا کر نماز پڑھنے کی؟ بنلے سنولے کو، میک اپاں کر لے کو ہے ہی نہیں، یہ فاؤنڈیشن لگا لے کو، وہ اتنا مار لے کو، بڈھا دیکھا تو بھی جوان ہو جانا اسے. یہ نماز کا طریقہ. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ عورتوں کو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا منع ہے، حضرت عمر نے فتویٰ دیا تو اس وقت لوگوں نے حضرت عائشہ کے پاس گئے، کہا کہ حضرت اما عائشہ سے کہا کہ اما جان آپ تو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، امت کی ماں ہیں، آپ ہماری ماں ہیں، آپ منع کیوں نہیں کرتے کہ بھئی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا جا رہا، آپ کیوں منع نہیں کرتے؟ حضرت اما عائشہ نے کہا، تاریخی جملہ کہا، اگر موجودہ زمانے کی عورتوں کی حالات اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو اللہ کے رسول اپنے زمانے میں عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. کون سا زمانہ وہ؟ اللہ کے رسول کا انتقال ہوئے، دنیا سے پردہ فرمائے کئی سال نہیں گزرے، کچھ سال گزرے تھے، 3 یا 4 سال گزرے تھے، اس وقت حضرت اما عائشہ فتویٰ دے رہے ہیں. موجودہ زمانے کی عورتیں دیکھو، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں موجودہ زمانے کی عورتوں کو دیکھو، مسجدوں میں بند سور کر آتی ہیں، بے ڈنگے طور پر آتی ہیں. اگر اللہ کے رسول ان عورتوں کو دیکھتے تو فوراً جو ہے مسجدوں میں آ کر عورتوں کو نماز پڑھنے سے روک دیتے. کون فتویٰ دے رہے ہیں؟ حضرت اما عائشہ بول رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فرمایا عورتوں کی نماز مسجد سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں پڑھے، گھر میں بہتر ہے کہ اپنے روم میں پڑھے، روم میں بہتر ہے، افضلیت ہے چھپ کر عورت نماز پڑھے. اس لیے آپ عورت کو دیکھیں گے نماز پڑھنے کا اس کا طریقہ مردوں سے الگ ہے کہ نہیں؟ کھڑنے کا طریقہ بھی الگ، رکعت بننے کا طریقہ بھی الگ. مردوں کو رکعت میں حکم دیا گیا کانوں تک ہاتھ لے کر جاؤ، عورتوں کو حکم دیے دونوں ہاتھ سمیٹ کر رہنا، رکوع کے اندر بھی پورا نہیں جھکنا، تھوڑا جھکنا، سجدے کے اندر بھی حکم کیا دیا مردوں کی طرح سجدہ نہیں کرنا. عورتوں کا سجدہ بھی الگ ہے، ان کا بیٹھنے کا طریقہ بھی الگ ہے. جتنا سمجھ کر نماز پڑھے گی اس کا پردہ اتنا باقی رہتا. نماز میں پردے کا حکم دیا گیا، اب انہیں فتویٰ دے رہا آپ کو مسجد میں نماز پڑھ لے حضرت بول کو. تو بہرحال باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس لیے ضروری تھی، اس لیے آپ کے سامنے جو ہے بات لمبی کی گئی. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.